بتوں کی پوجا کرنے والا مسلمان ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ہے کہ ان کی عادت تھی کہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، اور جو کھانا مہمان کے ساتھ کھایا جائے اس کا حساب بھی نہیں ہوگا۔ ساری زندگی کا یہ معمول بنا لیں۔ ایک دن بھوک لگی، گھر والوں کو کھانا پکانے کا کہا اور خود مہمان ڈھونڈنے نکلے۔ ایک شخص کو اپنے ساتھ لے آئے جو بوڑھا آدمی تھا اور اس کو دسترخوان کے سامنے بٹھا دیا۔ جب کھانا لگ گیا تو اس کو کہنے لگے کہ اللہ کا نام لے کر شروع کریں۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں تو اللہ کو نہیں مانتا۔ تو آپ نے کہا کہ میں تجھ سے کوئی رشتہ یا تعلق نہیں رکھتا، اللہ ہی کے نام پر تجھے کھلا رہا ہوں، تو تجھے کم از کم رب کا نام تو لینا چاہیے۔ اس نے کہا کہ میں تو بتوں کا پجاری ہوں اور روٹی کے چند ٹکڑوں کے لیے اپنے معبودوں سے بے وفائی تو نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ اگر تو اتنا ہی غیرت مند ہے، تو میرے رب کا نام نہیں لے سکتا اور اپنے بتوں سے بے وفائی نہیں کر سکتا، تو میرا بھی تو کیا لگتا ہے؟ اگر میرے رب کو نہیں مانتا تو میں تو کھانا اس رب کے نام پر کھلاؤں گا، اگر کھانا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تیری مرضی۔ تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دسترخوان سے اٹھ کر چل پڑا۔ وہ چلا گیا تو جبرائیل امین حاضر ہوئے اور سلام دیا اور سندیسہ سنایا کہ تو نے میرا ایک بندہ ناراض کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ یا اللہ، وہ تیرا بندہ تھا، وہ تو تیرا نام لینا بھی پسند نہیں کر رہا تھا، اور تو فرما رہا ہے کہ وہ تیرا بندہ تھا۔ ارشاد ہوا کہ ابراہیم بتاؤ اس کی عمر کیا تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ یا اللہ، 80 سال ہوگی۔ کہا کہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے نا، میں اس کو رزق دے رہا ہوں، تم ایک دن بھی اس کو کھلا نہ پائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو ڈھونڈنے نکل گئے۔ وہ دور کسی پہاڑی پر جا پہنچا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے قریب پہنچے اور کہا کہ میاں جلدی چلو، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ اس نے کہا کہ ایک شرط ہے، تمہارے رب کا نام نہیں لوں گا۔ تو کہا کہ نہ لینا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ لہجے میں اتنی گردش اور ٹھہراؤ کیسے آ گیا؟ تم تو کہتے تھے کہ رب کے نام کے بغیر کھلاؤں گا نہیں۔ تو کہا کہ اسی رب کا ہی تو پیغام آیا ہے کہ میں بھی اسے دے رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ تیرا رب اتنا ہی اچھا ہے تو کھانا بعد میں کھاؤں گا، پہلے مجھے اس کا غلام بنا دے۔ تو وہ رب ہے سب کا اور ہمارا حق ہے کہ ہم اسی کی پوجا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے رب کی عبادت کرو، ایک تو وہ تمہارا رب ہے اور اسی نے تمہیں پیدا کیا۔ کتنی شان ہے اللہ پاک کی کہ اس نے تخلیق بھی کیا اور پھر اس نے تمہاری تربیت بھی کی۔ جو تخلیق بھی کریں اور تربیت بھی کریں تو کیا اس کا حق نہیں ہے کہ اس کے حضور سجدہ کیا جائے؟ ساری زندگی انسان ماں کی خدمت کرتا رہے تو کیا ماں کی خدمت کا بدلہ چکا سکتا ہے؟ ماں کے پیار کا صلہ دے سکتا ہے؟ انسان جتنی بھی مرضی ماں باپ کی خدمت کرے، راضی کرنے کی کوشش کرے، وہ تو راضی ہی ہوتے ہیں، بلکہ نالائق اولاد کے لیے بھی دعائیں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو انسان ان کی خدمات کا حق نہیں ادا کر سکتا۔ ماں باپ کے اتنے حقوق کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ماں نے بیٹے کو جنم دیا، اس لیے اس کے اتنے حق ہیں۔ تو جس رب نے ہمیں خلقا ہے تو اس کے کتنے حق ہوں گے؟ جس نے تخلیق کیا ہے، ہمیں دست قدرت سے بنایا ہے، ہمیں اس کے کتنے حق ہوں گے؟ تو پھر کیا اس شخص سے بڑا بدبخت ہو سکتا ہے جو اللہ کے حضور سجدہ نہیں کرتا؟ صبح کے وقت چڑیا بھی اللہ کا نام لیتی ہے، بلوں سے سر نکال کر بھی جانور اللہ کا نام پکار رہے ہوتے ہیں۔ اس جہان میں اس سے بڑا بدبخت انسان کوئی نہیں جو اللہ کے سامنے جھکنا نہیں جانتا۔ وہ رب ہے جو تمہیں پیدا کرنے والا ہے۔ ماں کے رحم کے اندر کون نقش بگاڑنے والا ہے؟ کس نے گوشت کے لتھڑے کو بولنا سکھایا؟ کس نے شمشم خانوں کے اندر روشن چراغ رکھ دیے اور کس نے سر کے اندر ایک روشن دماغ رکھ دیا ہے؟ کس نے ہاتھوں کو پکڑنے کی قوت دی، کانوں کو سننے کی طاقت دی اور کس نے سونگھنے کی طاقت دی؟ کون ہے جو ٹانگوں کے اندر زور پیدا کرتا ہے؟ کون ہے جس نے چھاتی کو طاقت دی؟ کون ہے جس نے انسان کو سوچنے سمجھنے کی سہولت فراہم کی؟ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ کیا تیرا حق ہے
کہ مسجد کے قریب سے تو گزر جائے اور اللہ کا نمائندہ پکار رہا ہو، آجا نیکی کی طرف، آجا نماز کی طرف، اور اس کو سننے کے باوجود گزر جائے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے حضور آتے ہی حاضری نہ ہو، یہ بدنصیبی نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کا اظہار لائک کر کے کریں، شیئر کر کے کریں اور کمنٹس کر کے کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔